بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر اپنے بزرگوں کا ایک بڑا نایاب طریقہ جو ہے وہ شنگرف کو کشتہ کرنے کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اعصاب کے لیے اور قوت با کے لیے اور جتنے اعصابی امراض ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ اکیلا نسخہ ہی ماشاءاللہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ چاہے کوئی آدمی بوڑھا ہو، چاہے کوئی جوان ہو، تو جس کو بھی اعصابی بلغمی یا ریائی مطلب ہے کوئی امراض وغیرہ ہوں تو ان کے اوپر الحمدللہ یہ قابو پانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس میں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ 5 تولہ کی شنگرف کی ڈلی لینی ہے، اور اس کے بعد 1.25 کلو آپ نے کچلے وغیرہ لینے ہیں۔ تو ان کا صفوف کر لیں، جو کچلے 1.25 کلو لینے ہیں ان کا پہلے پاؤڈر بنا لیں، صفوف کر لیں۔ تو صفوف کرنے کے بعد ایک کڑھائی کے اندر تو آدھا صفوف رکھ کر اس کے اوپر 5 تولہ کی ڈلی رکھ دیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو آدھا صفوف باقی رہ گیا تھا وہ بھی اس کے اوپر رکھ کر تو دبا دیں، اور دبانے کے بعد آپ نے کم از کم دیسی گھی جو ہے وہ 2.5 کلو جو ہے وہ اوپر چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے نیچے کڑھائی کے آگ لگا دینی ہے۔ تو پہلے آگ جو ہے وہ آہستہ رکھیں اور اس کے بعد آگ کو تیز کر دیں، یہاں تک کہ آگ خود بخود جو ہے وہ کڑھائی کے اندر پڑ جائے۔ تو اب اتنی آگ جلائیں کہ آپ کے جو کچلے ہیں وہ بھی سڑ جائیں اور آپ کا گھی جو ہے وہ بھی جل جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں جل جائیں تو اب آپ نے جو کڑھائی ہے وہ نیچے اتار لینی ہے، اور بڑا جو ہے وہ آہستگی سے آپ نے جو شنگرف کی ڈلی ہے وہ آرام سے وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ تو یہ خود رنگ ہوگی لیکن اس کے پار نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ شنگرف اتنی باکمال ہوگی تو اس کو آپ نے کھرل کر کے، جتنا زیادہ کھرل کریں گے، کھرل کر کے مثل سرما بنا کر تو اس کو محفوظ کر لیں۔ اب یہ شنگرف جو ہے الحمدللہ آپ تقریباً 1 چاول سے لے کر تو 4 چاول تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ شنگرف استعمال کروانی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ آپ نے پہلے کوئی چیز کھلا لینی ہے، یعنی کہ دیسی گھی کا حلوہ کھلا لیں یا چوری وغیرہ کھلا لیں۔ تو اس کے بعد پھر صبح بعد از ناشتہ تو آپ نے منقے کے اندر رکھ کر تو یہ شنگرف جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ اس سے قوت با جو ہے، نامردی جو ہے، کمزوری کی جتنی علامتیں ہیں، جتنی بھی اعصابی علامتیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک بے مثال چیز ہے۔ تو جن دنوں میں یہ شنگرف استعمال کرنا ہے ان دنوں میں آپ نے خوب مکھن، ملائی، دیسی گھی اور مرغن غذائیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں بزرگ ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی قوت با والی دوائی استعمال کرائیں تو اس کے ساتھ غذا جو ہے وہ ڈائٹ جو ہے اس کا خوب خیال رکھا کریں۔ اگر آپ غذا اچھی دیں گے مریض کو کھانے کو تو یہ جو شنگرف ہے اس طرح کی جو مطلب قوت با کی جو میڈیسن ہوتی ہے تو پھر وہ جسم کو کندر بنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غذا اچھی نہیں دیں گے جسم کو تو جسم کو یہ طاقت والی جو خوراک ہوتی ہے، طاقت والی جو میڈیسن ہوتی ہے، پھر وہ جسم کو توڑتی ہے، تو پہلے والا خون بھی جو ہے اس کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک بڑا ضروری نوٹ تھا کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو آپ نے پھر مرغن غذا کا بڑا دھیان رکھنا ہے، خوب غذا کھلانی ہے، دیسی گھی جتنا آدمی کھا سکتا ہے، جتنا وہ پچا سکتا ہے اس کو بولنا ہے کہ وہ دودھ گھی برابر استعمال کرتا رہے، پھر انشاءاللہ اس کا جسم جو ہے وہ لال سرخ ہو جائے گا، چہرہ لال سرخ ہو جائے گا اور اس کو خوب فائدہ پہنچے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
میری یہ جو صحیح ہے، میری یہ جو کوشش ہے کہ میں اپنے سینے کے راز اور اپنے بزرگوں کی جو قلمی نسخہ جات تھے وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو بھی اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔